بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، اب تو جاگ جا اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا، مگر افسوس یہاں سے جانے کی کبھی بھی فکر نہ کی، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر نیک اعمال جمع ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر نیک اعمال جمع نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ او نادان، تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دیے، ابھی تک تجھے صدمہ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک تجھے فکر کیوں نہ ہوئی؟ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب باقی رہنے والی سانسوں میں کچھ کر لے۔ اگر قبرستان میں پڑے مردے بول سکتے ہوتے تو چیخے مار مار کر تجھے بتاتے کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے، زبان کو ذکر الہی سے بند کرنے کا نقصان کیا ہے۔ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں، مرنا جرم نہیں ہے، گناہ کرنا جرم ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں، ابھی تو جوان ہوں نا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا چٹی داڑھی سفید بال ہو جائیں گے تب جا کر توبہ کر لوں گا، مگر اس وقت بوڑھا قبر میں جا چکا ہوگا۔ ایک بوڑھا شخص چیختا ہوا چلاتا ہوا حکیم صاحب کے پاس آیا، کہا حکیم صاحب مجھے دیکھیے، مجھے کیا ہو گیا ہے، یوں لگتا ہے جسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں، جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ اس کیچڑ سے تو اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے اور زبان سے پکی توبہ کر لے، اس لیے کہ وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے وہ وقت کہ نہ منہ میں زبان رہے گی نہ بدن میں جان رہے گی۔ ایک شخص فوت ہوا نا تو اس کے کسی عزیز نے رو رو کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، دیکھ کر کہنے لگا او رونے والے، او کفن پھاڑنے والے، اگر مردے میں ہمت ہوتی، اگر مردے میں طاقت ہوتی تو وہ تیرا یہ رونا دھونا دیکھ کر اپنا گریبان اپنا کفن پھاڑ ڈالتا اور ساتھ میں کہتا او نادان تجھے اس قدر چلانے کی کیا ضرورت ہے، اور بس ایک دن کا ہی تو فرق ہے کہ آج میری باری ہے کل تو بھی تیار ہو جا۔ ایک مزدور باپ قبرستان میں کسی کی قبر کھود رہا تھا، ساتھ میں اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے باپ کی آنکھوں سے مٹی صاف کر رہی تھی، مٹی صاف کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے رو پڑا، تڑپ کر کہنے لگا بیٹی تیرے باپ کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، تیرے باپ کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اس طرح مٹی بھر دی جائے گی، اس طرح مٹی بھر دی جائے گی جو کبھی بھی صاف نہیں ہوگی۔ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری سانسیں ہماری زندگی کو مختصر کر رہی، کاٹ رہی۔ آپ کبھی اشارے پہ رکے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی، گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے۔ او نادانو، جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ جوانو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں اس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی طلب میں دوڑتا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کی سوا کچھ نہیں پاتا، وہ ریت کی سوا کچھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے
کہ انسان اس دنیا کو حاصل کرتا 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 موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سوتا ہے۔ مالک ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔